حدیث نمبر 941 عن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر على مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین. یہ حدیث شریف بڑی امپورٹنٹ ہے صاحب، اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، اسپیشلی انڈیا کے اندر اور جو یورپین کنٹریز یا امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ علاقوں میں جو رہتے ہیں جہاں پر نان مسلم سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے لیے بہت اہم ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی محفل کے پاس سے گزرے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جمع تھے لوگ، وہاں سے گزرے. پھر میں آپ کو ساتھ میں بتا دوں کہ وہ مجلس ایسی تھی، یہ حدیث بہت مختصر کر کے لائے شیخ الاسلام، حدیث کافی بڑی ہے اور اس میں واقعہ یہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے میں بھی وہ واقعہ نہیں سناؤں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا کہ وہ جو مجلس تھی، وہ جو محفل تھی جس میں لوگ بیٹھے تھے، اس میں مسلم تھے، اس میں مشرک تھے، اور اس میں یہودی تھے، اور اس کے اندر منافق تھے، اور ہر قسم کا انسان تھا وہ محفل میں، ہر قسم کا، یعنی منافق بالکل پکی، جو اس کو صحابہ جانتے تھے یہ منافق ہے بڑا ذلیل، وہ منافق بھی تھے اس کے اندر، اور اس کے اندر مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، سب ہر قسم کے لوگ تھے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے محفل سے گزرے فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین، اس میں مکس لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، مشرک یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنے والے. پھر آگے فرماتے ہیں والمشرکین عبدۃ الاوثان، ایسے مشرک جو باضابطہ مورتی پوجا کرتے ہیں، والیہود، اس میں یہودی بھی تھے، جیوز بھی تھے. فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو السلام علیکم کہے، السلام علیکم کہے. یہ ہمارے جو ہے تھوڑا ابھی بھی آپ سوال کریں گے نا مفتی حضرات سے، مفتی حضرات ذرا ناراض رہتے ہیں، انہوں بولتے ہیں نہیں صرف مسلمان کو سلام کرنا اور غیر مسلم کو بالکل سلام نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. دیکھو ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکس تھے تو سلام کیے، اب اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، سب کو سلام، اگر جب مسلم اور نان مسلم مکس ہو تب تو سلام کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس سے آگے بتاتا ہوں کہ نان مسلم اگر ہو نا تب بھی اس کو سلام کر سکتے، یہ میرے حساب سے ہے. پھر میں فتویٰ جاری نہیں کرنا، اور میں کوئی دارالافتاء والا آدمی نہیں ہوں، مگر جو بات سمجھ میں آ گئی، جو اللہ والوں سے، جو صوفیاء کرام سے، بزرگوں سے جو بات سمجھ میں آتی، سلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو. ارے غیر مسلم تو جہنم میں جانے والا ہے تو اس پہ سلام کیسا بھیج رہے ہیں؟ تو جہنم میں دنیا میں تو نہیں جانا نا، جہنم میں تو اس کو آخرت میں جانا ہے اگر مشرک مرے. سلام کیا ہے؟ سلام دعائی الفاظ ہے، اللہ کی سلامتی ہو آپ کے لیے، یہی مطلب ہے نا، اللہ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر، یہی مطلب ہے نا اس کا. تو اگر کسی مشرک پر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیا اور سلامتی ہوگی تو وہ مسلمان ہو جائے گا نا، وہ جہنم میں جانے کے لائق نہیں رہے گا، وہ جنتی بن جائے گا، وہ جہنم میں جا کر وہ جنتی بن جائے گا اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو اس کو تو سلام کرنے کی ضرورت ہے نا، اس کو تو سلام کرنے کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے، تو میں اس کے اوپر تھوڑا اسٹڈی بھی کیا، مطلب قدیم سے، آج یاد اب حدیث شریف سامنے آ گئی تو نکال کر لایا. یہ عرفان القرآن ہے، دیکھیے آپ، میں آپ کو اس میں کچھ آیات سنا دیتا ہوں غیر مسلم کو سلام کرنے سے متعلق. میں ایک بات بتا رہا ہوں جو میں بڑے علماء سے بھی یہ بات سنا ہوں، غالباً حبیب علی الجفری سے بھی سنا ہوں، اور کئی علماء سے یہ بات سنا ہوں. دیکھیے یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر ہے 41، آیت نمبر 41 سورہ مریم. یہ میں عرفان القرآن، ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میں تیز پڑھ دیتا ہوں، آپ اطمینان سے، جس کے پاس انگلش ہے، میں انگلش میں بھی چیک کر چکا ہوں، شیخ الاسلام کے ترجمے میں بھی دیکھ چکا ہوں، آپ کسی بھی ترجمے میں یہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی، ٹھیک ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے صاحب صدق اور نبی ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چچا، جن کو ابا بلاتے تھے، چچا تھے ان کے آزر، جو کہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو دین اسلام اور اللہ کی توحید سکھا رہے ہیں. مشرک تھے وہ، مورتی پوجا کرنے والے تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ ابا جان ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے، کیوں کرتے ہیں اس کی پوجا؟ سمجھا رہے ہیں، لاجیکلی سمجھا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں آگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اپنے مشرک چچا کو سمجھا رہے ہیں، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان جی، میرے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ کے پاس سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، تو آپ مجھے فالو کریے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلتا ہوں. یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان بات سمجھو، شیطان کی پوجا مت کرو،
شیطان کی پوجا مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، رحمان کا یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے، بڑا خراب ہے یہ شیطان، اس کی پوجا مت کرو، اس کی بات مت سنو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب نازل ہوگا، تو پھر اس عذاب کی وجہ سے آپ شیطان کے خاص آدمی بن جائیں گے، شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے آپ. یہ بڑی خطرناک بات ہے، سمجھو. تو ان کے چچا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواب کیا دے رہے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. دیکھو پورا سمجھا دیا، علم کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، سب سمجھانے کے بعد ان کے چچا ہٹ درمی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم تم میرے خداؤں سے منہ پھیر دیے ہو، دوسرے خدا کی طرف چلے گئے، میرے خداؤں کے میں جن کو پوجا کرتا ہوں تو ان سے اب کیا کہتے ہیں منہ موڑ چکے ہو. لئن لم تنتہی، یہ جو توحید اللہ اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، اگر یہ تم نہیں چھوڑیں گے لارجمنک، تو میں تم کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دوں گا. رجم کہتے ہیں نا، رجم پتھر سے مارنا، تو میں تم کو پتھر سے ماروں گا. وہجرنی ملیا، اور نکل جاؤ یہاں سے، دور چلے جاؤ یہاں سے، منہ نہیں دکھانا میرے کو. یعنی لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ان کے چچا مشرک ہی رہے اور ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیے. تو کیا ہوا؟ قال سلام علیک، آیت نمبر 47. تو ابراہیم علیہ السلام جاتے وقت کیا کہے؟ ابا چچا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن کون سے مشرک؟ وہ مشرک نہیں جو جاہل ہے، وہ مشرک جس کو دین اسلام پورا سمجھا دیے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں کیا. اور سمجھانے والا کوئی میرے آپ جیسا عام آدمی نہیں تھا، کوئی مولوی مفتی نہیں تھا، سمجھانے والے اللہ کے نبی ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود اسلام نہیں قبول کیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ جاؤ ابا جان تم جہنم میں جاؤ. نہیں، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ قال سلام علیک، ابا جان میں جا رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا پروردگار بے شک میرے اوپر بڑا مہربان ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ نہیں، اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کرنا، مگر سلام نہیں کرنا یہ تو پابندی نہیں لگایا اللہ تعالیٰ. جی الگ سے جو دعا کر رہے تھے نا، وہ خصوصی دعا سے پابندی لگا دی ہے. تو اس طرح سے سلام علیک، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک کو دیکھنے کے باوجود سلام کیے. اب ایک حدیث شریف ہے، آپ کہیں گے کہ مول صاحب تھوڑا لمبا ہو جا رہا، لیکن بڑی اہم ہے یہ آپ جب یہ بات کریں گے تو آپ کے سامنے سے جواب آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ فرمائے ہیں، حدیث شریف ہے، اذا لقیتم اليہود فلا تسلموا علیہم، جب یہود سے ملاقات ہو تو ان کو سلام نہیں کرنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ حدیث شریف کو اس جگہ پہ پیش کرنا، کیونکہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بیان کرے بغیر حدیث صحیح ہے بول کے پیش کر دیے تو کیسا ہوتا؟ حدیث صحیح آپ بیان کریے، لیکن ساتھ میں بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو سلام نہیں کرنا. یہ یہود بنو قریظہ جب غداری کیے تھے مدینہ شریف کے اندر رہ کر، یہودی لوگ غداری کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور وطن کے ساتھ بے وفائی کرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولیس کو تیار کیے تھے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. وہ یہودی جو غداری کیے، وہ یہودی ایک گروپ تھا، وہ یہودیوں کا، وہ گروپ کو اریسٹ کرنے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلوار وغیرہ دے کر بھیج رہے تھے، تو اس وقت فرما رہے تھے اذا لقیتم اليہود فلا تسلموا علیہم، جب یہود سے تم ملو، یعنی پرٹیکولر یہود جن کو تم اریسٹ کرنے جا رہے ہو. اور اریسٹ کر کے ہونا کیا ہے؟ وطن کے غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وطن سے غداری کی سزا سزائے موت ہوتی ہے. ان کو اریسٹ کر کے سزائے موت دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. یہ صحیح ہے کیا؟ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کی گردن مار رہا ہوں، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ مذاق نہیں ہو جاتا؟ یہ منع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لقیتم اليہود فلا تسلموا علیہم. وہ پرٹیکولر وہ یہودیوں کو جب پکڑنے جاؤ تب ان کو سلام نہیں کرنا، ان کے اوپر دہشت ہو، ان کو اریسٹ کرو، لاؤ ان کو عدالت میں کھڑا کریں گے، ان کو سزائے موت دلائیں گے، یہ مراد ہے وہاں پر. تو ٹھیک ہے، تو حضور اکرم، تو میرا اپنا موقف یہ ہے، مجھے نہیں معلوم پھر دارالافتاء میں جائیں گے تو کیا فتوے ملیں گے، لیکن میرا اپنا موقف ہے. ہم تو کہتے ہیں میں تو سب کو سلام کرتا ہوں، میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں سب کو سلام کرتا ہوں، میں سب کو سلام کرتا ہوں. دین اسلام بڑا ہے دوسرے مذہبوں سے. دوسرے مذہب والے اپنے مذہب کا سلام آپ کو کر رہے ہیں جی، کوئی نمستے کہہ رہا ہے، کوئی گڈ مارننگ کر رہا ہے جی، جو جیزس آپ پہ اپنا رحمت کرے بول رہا ہے. اور مسلمان جو ساری کائنات، ساری انسانیت کے لیے جو سلامتی والا دین ہے، ان بولو نہیں میں تو سلام نہیں کرتا ہوں، مسلمان نہیں. تو کون نیرو ہو گئے، کون چھوٹے ہو گئے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اسلام بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے.